سامعین محتشم، دو چیزیں ازل سے مقدم رہی ہیں، ایک بندوں کا نسب اور ایک بندوں کا حسب۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا حسب بلند ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا نسب بلند ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ حسب کہتے ہیں جو بندہ کماتا ہے، نسب کہتے ہیں جو رب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، کبھی ان کا نسب بلند تھا، حسب گھٹیا تھا، اور کبھی حسب بلند تھا، نسب کم تر تھا۔ میں 3 مثالیں دے کر آپ کو بات سمجھا دوں گا۔ اگر آپ سیدنا آدم علیہ السلام کی بیٹوں کی شخصیت کو پڑھیں، آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حابیل اور ایک کا نام ہے قابیل۔ قابیل کا نسب کیا تھا؟ وہ نبی زادہ تھا، حضرت آدم کا بیٹا تھا، لیکن حسب یہ تھا کہ اپنے بھائی کا قاتل تھا۔ اب آپ نسب دیکھیں کتنا بلند ہے اور حسب کتنا گھٹیا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح کا بیٹا ہے، آپ اللہ کے امر پر کشتی بناتے ہیں، امت کو پکارتے ہیں، ہر مخلوق کی ایک جنس کشتی میں سوار ہوتی ہے، لیکن سگا بیٹا بات نہیں سنتا۔ اب بیٹے کا نسب کیا ہے؟ وہ نبی زادہ ہے۔ حسب کیا ہے؟ اپنے باپ کا نافرمان ہے۔ ہاں، 2 مثالیں نسب کی دی، ایک حسب کی دے کر بات کو ختم کروں گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا، حبشہ کا منڈی در منڈی بک کے آنے والا ایک غلام بلال بھی تھا۔ نسب کیا تھا؟ ہر کوئی نہیں جانتا۔ حسب کیا تھا؟ دنیا کی غلامی چھوڑ کر حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا تھا۔ رب نے مصطفیٰ کریم کی غلامی پر اجر عطا فرمایا۔ عرب کے بڑے بڑے سردار، عالی نسب، عالی حسب، شرفاء، اماء دین نیچے رہ گئے۔ مصطفیٰ کا کالا غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا۔ اب تاریخ میں یہ دونوں باتیں مقدم ہیں، کبھی حسب بلند ہوتا ہے، کبھی نسب بلند ہوتا ہے، لیکن مبارک ہو ہم نے جس بادشاہ کا ذکر کر کے جس بدبخت پر لعنت کی ہے، وہ بادشاہ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے، رب نے اس حسین کا نسب بھی بلند بنایا ہے، اس کا حسب بھی بلند بنایا۔ اب اس کا نسب بھی بلند ہے اور اس کا حسب بھی بلند ہے۔ تو سامعین محتشم، ایمان والوں کا شیوا، شعار، طریقہ، وتیرہ، عادت، مزاج، تربیت ہوتی ہے، وہ بدبختوں کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، عالی نسب عالی حسب کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے ہماری سمت اللہ رب العزت نے جس تحریک کے ساتھ جوڑ دی ہے، وہ تحریک سوئے کربلا ہمیں لے کر جا رہی ہے۔ آج اغیار نے جب یہ کالک ہمارے من پر لگانے کی، ہماری آنکھوں کو گدلا کرنے کے لیے ہمارے جسموں پر پھیلانے کی کوشش کی، سیدی شیخ الاسلام میدان عمل میں سرگرم ہوئے، اور آپ نے ائمہ کبار سے جرت لے کر، سواد اعظم کا نظریہ لے کر، صحابہ کی فکر لے کر، کریم آقا کی سنت لے کر، رب کا طریقہ لے کر، اللہ رب العزت کے محبوب کا اسوہ لے کر قلم اٹھایا، اور کریم آقا کی سنت کے مطابق، صحابہ کے قول کے مطابق، تابعین کی تربیت کے مطابق، تبع تابعین کے نظریہ کے مطابق، سواد اعظم کی فکر کے مطابق، اس فکر کو ہمارے ذہنوں سے صاف کرنے کے لیے، یزید بدبخت کا لعین کا کردار واضح کرنے کے لیے 1000 سے کم صفحات پر یہ کتاب لکھ کر سارے صالحین کا عقیدہ نچوڑ کر سامنے رکھ دیا کہ وہ یزید جس نے کریم آقا کو اذیت دی تھی، اذیت مصطفیٰ کے سبب وہ اس وقت کافر ہو چکا تھا، اور اگر کوئی آج اس بدبخت کا دفاع کرتا ہے، اس کے دفاع کے سبب وہ آج اپنا ایمان برباد کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اس کی بقا چاہتا ہے، تو پھر یہ فکر جو سیدی شیخ الاسلام تعلیم کی صورت میں عطا کر رہے ہیں، اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ نعرہ بلند کرنا ہوگا کہ ہم یزید پر لعنت نہیں کرتے، یزید پر مصطفیٰ کا خدا لعنت فرما رہا ہے۔ لہٰذا آج یہ فکر بالکل پختہ کر لیں، ادھر ادھر اف اینڈ بٹ اگر مگر کی طرف نہیں جانا، اور یہ فیصلہ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں لکھ لیں کہ یزید ہمیشہ کے لیے قابل لعنت ہے۔ ہماری جتنی بہنیں بیٹیاں یہاں تشریف لے کر آئیں، میں بصد احترام ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔
ان کے لیے کلمات خیر بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ان کے من جملہ معاملات کی خیر فرمائے، غیب سے اسباب پیدا فرمائے، ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرمائے۔ جتنے جوان تشریف لے کر آئے رب ذوالجلال ان کے سینوں کو اہل بیت کی مودت کی خیرات عطا فرمائے۔ جتنے بزرگ آئے رب ذوالجلال ان کی پیشانیوں کو اہل بیت کی محبت کے نور سے روشن فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری من جملہ معاملات میں اللہ رب العزت اہل بیت کی مودت و محبت کا نور پیدا فرمائے۔